جی دوستو، ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ نے بھی سن لی ہوگی. سب چینلز پہ یہ رپورٹ ہو رہی ہے پمز ہسپتال سے، جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے یہ. تو وہاں پر جو حادثہ ہوا اس نے پوری دنیا کو دہلا دیا ہے. یہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں رپورٹ کر رہا، بلکہ ہر طرف دنیا کا سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر نیو بورن جو بیبیز تھے 14 وہ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس میں وہ خود ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اس میں قصور تھا تو اس ہسپتال کا، اس ہاسپٹل کا قصور تھا جس میں وہ بدقسمت بچے پیدا ہوئے، جہاں پر وہ آئے. اب وہ جو ماں باپ ہیں وہ باہر ہاسپٹل کے باہر وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے مجھے 4 سال بعد اولاد ہوئی تھی. اسی طرح سب کی اسی طرح کی سٹوریز ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اسلام آباد وہ شہر ہے جس کو سیف سٹی کہا جاتا ہے. وہاں پر بہت سی سیکیورٹی، وہ سارے انتظامات، بہت سارا پیسہ اس پر لگایا گیا. لیکن یہ ہسپتال، اس پر کیوں یہ غفلت برتی گئی؟ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیے. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمز ہسپتال کے، پمز ہاسپٹل کے، اور یہ دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور صحافی ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس میں آپ استعفیٰ دیں گے، اس میں آپ کی غلطی ہے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی انکوائری ہوگی تو اس میں جو ہے نا ہم دیکھیں گے، جیسا اکارڈنگلی ہم اس کے کریں گے. اور یہ خود 6 گھنٹے بعد پہنچے ہیں اس جگہ پر، ہاسپٹل میں 6 گھنٹے بعد پہنچے ہیں. حادثہ ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے. اور ایک جو بچہ جو بچ گیا ہے اس کی جو آنٹی ہے اس نے اس کو بچایا. اور وہ کیسے بچایا؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی تھی تو وہ اندر گئی. جب اس کو پتا چلا کہ آگ لگی ہے، اندر گئی تو اپنے بھانجے کو اٹھا کے وہ لے آئی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جہاں پر وہ جا سکتی تھی وہاں پر باقی بچوں کو بھی کیوں نہیں بچایا جا سکتا تھا اندر جا کر؟ انتظامیہ کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، نرسز کی طرف سے، ہر کسی کو کم از کم اتنی شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ نیو بورن بیبیز تھے جو کہ ابھی آئے تھے، جنہوں نے دنیا میں ابھی آنکھیں کھولی تھیں، اور وہ آتے ہی اس قدر افسوسناک حادثے کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے واپس چلے گئے. اس میں سارا قصور ہسپتال کی انتظامیہ کا ہے، ہر ایک کا قصور ہے اس میں. کیوں وہاں پر آگ؟ پہلی بات تو یہ کہ آگ لگنی ہی نہیں چاہیے تھی. آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے سیف بنایا ہوتا ہے. وہاں پر کیوں ایسی آگ نہیں لگتی؟ سمجھ سے بالاتر ہے. وہاں پر ایسی کبھی نہیں سنا کہ بھی کہیں آگ لگی ہے. یہاں پر پاکستان میں پہلے سے دیکھیں 1.5 سال کی جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس ملک میں اور ایسا کیا ہے جو رہ گیا ہے جو انسانیت سے بالکل دور ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بالکل ایسا ہم کہیں گے کہ یہ غیر انسانی وہاں پر کام ہو رہے ہیں. اور یہ ہسپتال، یہ وہی ہسپتال ہے جہاں پر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، وہاں پر ان کا دیکھ بھال کی جائے، وہاں پر چیک اپ کیا جائے، تو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، ہم تو جو ہے نا ہم پمز ہسپتال لے کے جائیں گے. پمز ہاسپٹل پہ جا کے ان کا جو بھی چیک اپ تھا وہ کیا گیا اور واپس اڈیالہ جیل بھیجا گیا. اور یہ کہا گیا کہ پمز ہسپتال میں ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، سارا بالکل وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں جو کہ الشفا ہاسپٹل میں پوری ہونی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ بچے جو چلے گئے ہیں تو ان کے لواحقین جو ہیں وہ ہاسپٹل کے باہر رو رہے ہیں. کیا ان کے بچوں کو کوئی واپس لا سکتا ہے؟ ابھی تک کسی طرف سے کوئی شرمندگی، کوئی جو ریزائن ہے کسی بھی طرف سے نہیں کیا گیا. ہاسپٹل کے یہ ڈائریکٹر جو ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، یہ بھی بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں اس میں ان کی کوئی غلطی ہوگی یا کوئی یہ شرمندگی کے باعث یہ ریزائن کر دیں گے. کیا آپ سوچیں اگر ان کی جگہ، ان بچوں کی جگہ اگر ان کے خود کے بچے ہوتے تو کیا یہ ایسا کرتے؟ دیکھیں جو وہ لڑکی گئی اپنے بھانجے کو اٹھا کر لے آئی، کیا اگر باقی بچوں کے بھی رشتہ دار تب وہاں پر موجود ہوتے تو وہ بھی یہ نہ کرتے؟ ہر کسی کو اپنی اولاد پیاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو دوسروں کی اولاد، دوسروں کے بچے بھی اسی طرح سے لگیں جیسے آپ کے اپنے بچے ہیں
تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت زندہ ہے۔ لیکن جس طرح سے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں اور 1.5 سال کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، تو اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں وہاں پر انسانیت ابھی باقی ہے۔ تو یہ شیری رحمان انہوں نے بھی وزٹ کیا ہاسپٹل کا، اور آپ تصویریں دیکھیں، یہ تصویر آپ دیکھیے ہاسپٹل کی، اس وارڈ کی جہاں پر بچوں کو رکھا ہوا تھا، بالکل جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اور ابھی یہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ جب فائر بریگیڈ آئی تو ان کو 2 منٹ کے لیے باہر انتظار کرنا پڑا، کیونکہ ہاسپٹل کا جو گیٹ تھا جہاں سے انہوں نے انٹر ہونا تھا وہ لاک تھا، تو دیکھیں 2 منٹ کا وہاں پر بھی ڈیلے آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھا جائے تو آگ لگی کیوں؟ ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا ہوا ہے، وہاں پر آگ لگ جانا یا شارٹ سرکٹ ہو جانا، اس میں کہوں گا کہ ہر ایک کو سزا ملنی چاہیے۔ جو انکوائری وزیر اعظم شہباز شریف کروا رہے ہیں، اس میں ہر ایک ذمہ دار کو، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چاہے جس نے گھٹیا قسم کا جو وہاں پر جو مٹیریل استعمال کیا، کچھ بھی کمپریسر کہا جا رہا ہے کہ کمپریسر پھٹا ایئر کنڈیشن کا، جس نے بھی گھٹیا چیزوں کا، گھٹیا مٹیریل کا وہاں پر استعمال کیا، ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ سزا نہیں ملے گی تو اس طرح کے واقعات پھر بھی خدا نخواستہ یہ ہوتے ہی رہیں گے، کیونکہ اگر گھٹیا مٹیریل لگا ہو تو پھر ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس میں سب کو، اوپر سے لے کر چھوٹے تک، ہر ایک کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ میرا پرسنل ایک ریکویسٹ ہے، ایک اوپینین ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانیت موجود ہے، تو پھر انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو، جو بھی جس کی بھی اس میں غفلت ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچوں کی تو ویسے بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک چھوٹی بچی کی لاش ملی بوری میں بند، اور اس کے منہ پر ٹیپ لپیٹی ہوئی تھی، اتنے زور سے اس کے بازو پیچھے کو باندھے ہوئے تھے۔ تو دیکھ کر ایسے دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ پاکستان میں آخر اتنی غیر انسانیت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا؟ چند لوگوں کو ریزائن کر کے یا چند لوگوں کو ڈسمس کر کے بس، اور اس کے بعد پھر سے وہ واپس اپنی پوزیشنز پر آ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا، اگر گنہگاروں کو سزا نہ ملی، تو اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ ہوتے ہی رہیں گے۔